أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين اما بعد۔ آج ہماری گفتگو برزخ کی دنیا کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے کہ جو کہ سابقہ دروس کا سلسلہ ہے کہ جس میں آپ نے غیب کی دنیا کو ملاحظہ کیا۔ برزخ کی دنیا کے حوالے سے ایک طولانی گفتگو اگر پیش کی جائے تو کچھ ہمارے لیے قابل فہم ہوگا، لیکن ہم اس مختصر سے وقت میں کوشش کریں گے کہ روایات اور آیات کے مطابق آپ کی خدمت میں کچھ ایسے نکات ذکر کیے جا سکیں جو ہمیں انشاءاللہ تعالی فائدہ دیں۔ کلمہ برزخ کو پہلے ہم جان لیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کلمہ برزخ درمیان میں حائل رکاوٹ کو کہتے ہیں کہ جیسا کہ موجود مقاییس اللغہ میں ابن فارس بیان کرتے ہیں کہ برزخ والحائل بین الشیئین، دو چیزوں کے درمیان حائل چیز کو کیا کہتے ہیں؟ برزخ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے صحاح میں جوہری نے کہا ہے الحاجز بین الشیئین، دو چیزوں کے درمیان رکاوٹ کو، حاجز یعنی رکاوٹ، دو چیزوں کے درمیان رکاوٹ کو برزخ کہا جائے گا۔ مثلا دو کمروں کے درمیان جو دیوار ہے یہ دیوار برزخ کہلائے گی۔ اس اعتبار سے عرفاء نے کلمہ برزخ کا جو اطلاق دیا ہے وہ ہر اس عالم پر کیا ہے کہ جو اپنے ما بعد اور ما قبل والے کے لیے رکاوٹ بن جائے۔ مثلا اس دنیا میں رہنے والوں کے لیے قیامت جو ہے، دنیا اور قیامت کے درمیان ایک جہان ہے، اسے برزخ کہتے ہیں۔ ہم ایک اور مثال لے لیتے ہیں کہ اگر قیامت کے درمیان اور اللہ سبحانہ وتعالی کے درمیان ایک عالم الہ ہے تو ہم یہ کہیں گے یہ عالم الہ ایک اور برزخ ہے۔ یا اسی طریقے سے ہم یہ اگر کہیں کہ برزخ اور ہمارے درمیان یہ مادی دنیا ہے تو ہم اس مادی دنیا کو برزخ سے، یہ لغت کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو ہم برزخ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ بس برزخ کیا ہے؟ حائل رکاوٹ۔ جب اس مطلب کو ہم سمجھ گئے کہ برزخ در حقیقت ایک حائل رکاوٹ کا نام ہے تو لغت کے اعتبار سے ابھی ہم پہلے ڈکشنری کے اعتبار سے اس لفظ کو حل کر لیں، کیونکہ اگر لفظ حل نہیں ہوتا اور ہم آگے بڑھ جاتے ہیں تو ہم یہ نہیں سمجھ سکیں گے کہ قرآن کریم و روایات اہل بیت علیہ السلام نے یہ لفظ بول کے کس طرف اشارہ کیا ہے۔ لہذا آپ نے چند مثالوں کے ذریعے سے اس بات کو اور اس حقیقت کو جانا کہ کلمہ برزخ در حقیقت رکاوٹ، دو چیزوں کے درمیان حاجز، حاجب، حائل یا رکاوٹ کے ہونے کو کہتے ہیں۔ حائل یعنی وہی رکاوٹ کا ہونا، اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، عربی سے ہی اردو میں آیا ہے۔ کلمہ حجاب ہے یا حاجب ہے یا حائل ہے، یہ عربی کلمات ہیں جو اسی طریقے سے اردو میں منتقل ہوئے ہیں۔ ہم اس میں آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم عوالم کے اعتبار سے جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ آپ نے ایک صورت دیکھ لی کہ جس میں کلمہ لغت یعنی اس کلمے کو لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے ملاحظہ کیا۔ دو کمروں میں دیوار کو بھی کیا کہیں گے؟ یہ دیوار برزخ ہے۔ اسی طریقے سے آپ اور کلمات بھی کہہ سکتے ہیں، مثلا دو سمندر ہیں آپس میں نہیں مل رہے، ان کے درمیان کیا ہے؟ اس رکاوٹ کو آپ برزخ سے تعبیر کر دیں گے۔ قرآن کریم کی روشنی میں اب اس کلمے کو ہم تھوڑا سا ملاحظہ کریں۔ قرآن کریم میں یہ کلمہ برزخ تقریباً 3 جگہوں پر استعمال ہوا ہے۔ 3 آیات کریمہ میں یہ کلمہ برزخ وارد ہوا ہے۔ میں پہلے آپ کی خدمت میں ایک آیت سنا دیتا ہوں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 100 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے لعلی اعمل صالحا، کہ تاکہ شاید میں یہ صالح عمل انجام دوں، فیما ترکت، جسے میں نے پہلے چھوڑ دیا تھا، کلا انہا کلمۃ ہوا قائلہا،
وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، ان کے ورا، ان کے پیچھے کیا ہے؟ برزخ، إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جب تک یہ اس دن تک برزخ ہے جب تک یہ اٹھائے نہیں جاتے۔ اس کلمے کے اوپر آپ غور کریں، وَمِن وَرَائِهِمْ برزخٌ، ان کے ماورا، ان کے پیچھے، ان کے طرف، ان کے پیچھے کیا ہے؟ برزخ ہے۔ اور یہ برزخ کیا ہے، اس کو انشاءاللہ ابھی ہم آگے حل کریں گے، لیکن قرآن کریم کی آیت میں ابھی ہم توجہ کریں اور اپنے ذہن میں اس بات کو ذہن نشین کریں کہ من ورائہم برزخ، سورہ مومنون آیت نمبر 100 میں ان کے ماورا، ان لوگوں کے پیچھے یہ کیا ہے؟ برزخ ہے۔ لیکن یہ برزخ کب تک رہے گی؟ الی یوم یبعثون، جب تک یہ لوگ دوبارہ مبعوث نہیں کیے جاتے۔ یہ ہمارے پاس ایک آیت کریمہ آ گئی۔ دوسری آیت کریمہ دیکھیں، ہم انشاءاللہ ابھی ایک نتیجہ لیں گے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 100 میں جس برزخ کا تذکرہ ہے، ہمارے پاس شواہد موجود ہیں کہ اس سے مراد عالم برزخ ہے، جس کا ہم مطالعہ کرنا چاہ رہے ہیں آج۔ اس کا یہ مطلب ہوا، ڈکشنری میں بھی یہ کلمہ صرف ایک جہان کے لیے استعمال نہیں ہوا، ایک عمومی کلمہ ہے عربی زبان کا۔ ڈکشنری کے مطابق آپ نے ملاحظہ کیا، ایک عمومی کلمہ ہے جس میں اس لفظ کو استعمال معاشرے میں کیا جاتا ہے، دو چیزوں کے درمیان رکاوٹ کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور کلمہ قرآن کریم کی آیت آئی، بس آپ نے ڈکشنری کے بعد آیت میں دیکھا کہ کلمہ برزخ استعمال ہوا ہے، الی یوم یبعثون، الی یوم یبعثون یعنی قیامت، قیامت تک برزخ ایک رکاوٹ ہے، یعنی قیامت اور دنیا کے درمیان ایک رکاوٹ ہے، ایک جہان ہے، اسے برزخ کہتے ہیں۔ اس آیت میں ہمارے پاس شواہد ہے۔ بس سورہ مومنون آیت نمبر 100 میں برزخ بمعنی ایک جہان، ایک عالم، ایک دنیا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس کو ہم روایات اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے انشاءاللہ حل کریں گے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سورہ فرقان آیت نمبر 53۔ سورہ فرقان میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، وہ وہی ذات ہے کہ جس نے دو سمندروں کو مرج کیا، ملا دیا۔ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، کہ یہ میٹھا پانی ہے، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، یہ جو ہے ایک نمکین پانی کی طرف اشارہ ہے۔ بس پانی کی دو قسمیں ہمارے پاس سمندر کی ہوگی، ایک وہ ہے کہ جس میں ایک عذب فرات یعنی میٹھا خوشگوار پانی ہے، اور ایک میں ایسا تلخ، ملح اجاج، تلخ نمکین پانی ہے۔ وجعل بینہما برزخا، اور اللہ نے ان دونوں کے درمیان برزخ قائم کی ہے۔ وحجرا محجورا، اور ایک دوسرے کو منع کر دیجئے کہ ایک دوسرے سے ملیں۔ یہ آپ کو کئی دریاؤں میں نظر آ جائے گا، پاکستان میں بھی کئی ایسی جگہیں جہاں پہ آپ کو نیلا اور سبز پانی یوں ایک لائن نظر آتی ہے، صرف نیلے پانی کی ایک لائن نظر آتی ہے، صرف سبز پانی کی، دونوں ایک دوسرے کے اندر نہیں داخل ہو رہے۔ سمندروں میں بھی اسی طرح ہے، جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، ایک لائن ہے بہت طولانی سی، اور وہ ایک پانی میٹھا ہے اور ایک پانی مثلا نمکین ہے، دونوں آپس میں داخل نہیں ہو رہے۔ اب یہ درمیان میں کیوں ایک دوسرے میں داخل نہیں ہو رہے؟ کیونکہ دونوں کے درمیان رکاوٹ ہے۔ ادھر برزخ اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، ڈکشنری کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ رحمان آیت نمبر 20 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، یا 19 کو بھی آپ مطالعہ کریں، مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر ہیں، بحر ہیں یا دریا ہیں جو آپس میں ملتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان برزخ ہے، ایک دوسرے پہ یہ سرکشی نہیں کرتے، ایک دوسرے کے اوپر نہیں چڑھ دوڑتے، یعنی ایک پانی دوسرے پہ، دوسرا پانی پہلے کے اوپر نہیں سوار ہوتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اسے تم نظر انداز کرو گے، رد کرو گے۔ سورہ رحمان اور سورہ فرقان میں کلمہ برزخ اپنے ڈکشنری کے معنی میں وارد ہوا ہے۔ سورہ مومنون میں آیا ڈکشنری کے معنی میں ہے یا کسی اور معنی میں ہے،
اس کو ہم مطالعہ کرنے کے لیے آئیں، قرآن کریم کی آیات کے ضمن میں قرآن کریم کی آیت کے ضمن میں وارد ہونے والی احادیث میں ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اگر ہم احادیث کا جائزہ لیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس سے مراد ایک جہان ہے، ایک عالم ہے جس میں قیامت سے پہلے انسان رہے گا، اس دنیا سے اٹھ جانے کے بعد، اور قیامت سے پہلے اس دنیا کے اندر رہے گا۔ اور ہمارے علماء کلام نے، علماء عقائد نے اسی آیت کے حصے سے استفادہ کرتے ہوئے عالم برزخ اس کو ثابت کیا ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے انسان کے لیے، یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے انسان کے لیے کہ مرنے کے بعد اس کے لیے ایک برزخ ہے۔ اچھا، اب ہمارے پاس کوئی دلیل، کوئی روایت اس کے ضمن میں ہو تو خصال میں چند روایتیں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، اور پھر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ دیکھیں ہم ایک ترتیب سے چلے۔ ڈکشنری کا پہلے معنی ہم نے دیکھا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاشرے کے اندر جو رائج کلمات تھے انہی کو اٹھایا تاکہ وہ اعلیٰ ترین معارف کی بلندیوں پہ پہنچے ہوئے مطالب کو ان الفاظ اور کلمات سے مرکب ایک جملے کی صورت میں ان مطالب کو بیان کریں۔ لہذا برزخ کا معنی، برزخ کا لفظ عرب دنیا میں استعمال کیا جاتا تھا دو چیزوں کے درمیان رکاوٹ ہو، اور قرآن کریم میں 3 جگہوں پہ یہ کلمہ وارد ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ تینوں جگہوں پہ ڈکشنری کا معنی حد اقل محفوظ ہے۔ وہ ڈکشنری کا معنی کیا؟ 2 چیزوں میں رکاوٹ، 2 سمندروں میں رکاوٹ، آپس میں ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے، جیسے سورہ فرقان اور سورہ رحمان میں آپ نے مطالعہ کیا۔ سورہ مومنون آیت نمبر 100 میں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، ان کے ماوراء، ان کے پیچھے، یا إِلَى یوم یبعثون، کہ تا قیامت، اس دن جب انہیں مبعوث کیا جائے گا، اس دن تک یہ برزخ میں یعنی رکاوٹ ہے ایک۔ اس رکاوٹ سے مراد جہان ہے، یعنی انسان اپنی زندگی، جب ابھی ہم مادی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس مادی جہان کے بعد 2 جہان مزید ہیں جہاں پہ ہم نے جانا ہے۔ پہلا جہان ہے برزخ، اور اس کے بعد دوسرا جہان ہے قیامت، جسے آپ تعبیر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ قیامت کے موضوع کو کھول کے آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے گا تو وہاں پہ آپ کے سامنے یہ آشکار ہوگا۔ کلمہ قیامت، کلمہ جنت، کلمہ جہنم یا عذاب، وہ فقط جسے ہم قیامت کہتے ہیں اس کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ اور عرفا نے تو قیامت کی 5 قسمیں بیان کی ہیں، 5 قسم کی قیامت ہے، لیکن اس کو اپنی جگہ پہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ لیکن اگر آپ آئیں، ہم سمپل طریقے سے اگر ہم اسے بیان کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ اس جہان کے بعد ایک اور جہان ہے، اسے برزخ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور جہان ہے جسے قیامت کہتے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کی خدمت میں خصال کی ایک روایت ذکر کرتا ہوں، جلد نمبر 1، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نقل کیا ہے، اور صفحہ 119 ہے، حدیث نمبر 108 ہے۔ اس حدیث میں صرف ہم اپنے مطلب کے حصے کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اوپر کا جو حصہ ہے وہ دیگر چیزوں سے وابستہ ہے کہ حضرت یعنی ابن آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے، فرزندان آدم، ان کے اوپر سخت ترین وقت کون سا ہے؟ تو اس میں سے سخت ترین وقت ایک ہے جب ملک الموت آتا ہے اس کے اوپر۔ جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو انسان کے اوپر سخت ترین یہ وقت ہے۔ دوسرا انسان کے اوپر سخت ترین وقت اس کی قبر ہے، اور تیسرا انسان کے اوپر سخت ترین وقت وہ ہے کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ لہذا یہ سخت ترین اوقات شمار ہوتے ہیں۔ اسی کے ضمن میں پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں، کیونکہ یہ 3 اوقات اپنے ذہن میں یاد رکھیں، انسان اپنے طور پہ ایک فہرست رکھتا ہے خطرات کی اور سخت ترین اوقات کی، اور ایک وہ فہرست ہے کہ جو آیات اور روایات اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں بیان کی ہیں۔ لہذا اس کو بہت دقت سے اس مطلب کو لینا چاہیے۔ بس ایک فہرست وہ ہے کہ جو ہم نے معاشرے کے طور پہ لی ہوئی ہے، یقیناً وہ خواب ہے، وہ خیال ہے، وہ ٹوٹ جائے گا انسان کا، زیادہ دیر اسے قیام نہیں ہے۔ لیکن ایک وہ فہرست ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے حقیقی وارثین، خلفاء و حجج، ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ذکر کی ہے۔ اس فہرست کو مد نظر رکھیں۔
مثلا دنیا کی فہرست جو معاشرے نے ہمیں دی ہے، معاشرہ ہمیں فقر سے ڈراتا ہے، اولاد کے چھن جانے سے ڈراتا ہے، ہر انسان ڈرتا ہے۔ تنہائیوں میں بھی تصور اولاد کے چھن جانے کا یا اس کے ضرر اور نقصان کا نہیں کرتا، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمیشہ باقی رہے گی، یا میں ان کا محافظ ہوں، میں ان کا رازق ہوں، میں ہی ان کا نگہبان ہوں۔ خیال ہے اس کا یہ، اور اگر وہ تھوڑی سی توجہ کرے، ایک چھوٹے سے حصے میں بھی اس نے حقیقت میں اپنی اولاد کو نہیں بچایا۔ اس کی سانسیں کون چلا رہا ہے، اس کے اندر کے تمام اعضاء کو کون صحیح اور سالم طریقے سے رزق اور روٹی دے رہا ہے جس کی وجہ سے وہ صحت مند اور تندرست ہیں، کون خطرات سے اسے بچاتا ہے، کون بیماریوں سے اسے بچاتا ہے، اس ٹائم آب و ہوا میں کس قدر جراثیم ہیں، ایک چھوٹے بچہ مسلسل ان کو لے رہا ہے۔ لیکن کسی جگہ پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بیمار، وہ یا مریض نہیں ہے، یا موت کا شکار نہیں ہوا، کوئی ہستی ہے کہ جو اسے بچا رہی ہے۔ اتفاق اس دنیا میں نہیں ہے، اتفاق اصلاً وجود نہیں رکھتا۔ لہذا انسان اپنی عام مادی زندگی میں کسے سمجھتا ہے سب سے خطرے والی چیز، مثلاً جان کا خطرہ ہے، مال کا خطرہ ہے، مال کے اوپر بڑا حساس ہوتا ہے، آل اولاد کے اوپر بہت حساس اپنے وجود میں ہوتا ہے۔ بے شک ظاہر نہ کرے، لیکن ہر انسان جانتا ہے کہ ہر بندے کی کمزوری اس کی اولاد ہے، اس کی جان ہے، اس کا مال ہے، اس کی ناموس ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، یہ ایک عمومی سی چیز ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے انسان جنوں سے ڈرتا ہے، بلاؤں سے ڈرتا ہے، موت سے ڈرتا ہے، امراض سے ڈرتا ہے۔ یہ ہماری فہرست ہے، یہ خیالی فہرست ہے، یہ نادانوں والی فہرست ہے، کیونکہ بعض چیزیں آنی ہے اس دنیا میں۔ محتاج ہے انسان، اللہ تعالیٰ نے خلق کی محتاج کیا، نہیں بھاگ سکتے محتاجی سے۔ خدا کی بارگاہ میں آرزو کر سکتے ہیں کہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا۔ اسی طریقے سے اولاد ہے، زندگی دی ہے تو موت آنی ہے، کب آتی ہے ہمیں نہیں پتا۔ اسی طریقے سے فرد موجود ہے، ہم یا ہمارا گھرانہ موجود ہے، رازق اللہ کی ذات ہے، میں تھوڑی رازق ہوں ان کا، اس کی پریشانی بیکار ہے، وہ ادھر جا کے کیا کرے گا، کیسے رہے گا، پھر کیا ہوگا، یہ سارے کے سارے شیطانی وسوسے ہیں۔ اسی طریقے سے فقر سے ڈرنا، نعمت سے اللہ آزما رہا ہے تو کیا کبھی فقر سے نہیں آزمائے گا؟ فقر سے آزمانے کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ جو اس نے کروڑوں ڈالر اپنے بینک میں سنبھال کے رکھے ہوئے یا بڑی اچھی جاب یا کاروبار کر رہا ہے وہ برباد ہو جائے، نہیں، لازم نہیں ہے۔ ممکن ہے ایسی بیماری کا شکار ہو، کچھ کھا پی نہیں سکتا، ایسا مسئلہ پیش آ کے اٹھ کے چل ہی نہیں، یہ فقر ہے، فقر چلنے پھرنے میں فقیر ہے، یہ پیسے کے اعتبار سے امیر ہے لیکن پیسے سے استفادے کے طور پہ فقیر ہے۔ مثلا بعض لوگوں کے زیادہ کھانا پینے کا دل ہی نہیں چاہتا، اب ان کے پاس جتنا بھی پیسہ آئے انہوں نے کھانے پہ لگانا ہی نہیں ہے، وہ کھانے کی لذتوں سے آشنا نہیں ہے۔ بعض لوگ ہیں انہیں اچھے لباس کی کوئی ہے ہی نہیں، پرواہ نہیں ہے، ان کی خواہش ہی نہیں ہے، انہیں آپ کھربوں روپے دے دیں وہ لباس کے اعتبار سے فقیر ہی آپ کو نظر آئیں گے۔ بعض افراد ہیں جن کو اچھے گھروں میں رہنے سہنے کا کوئی وہ نہیں ہے، انہیں اچھی گاڑیاں پسند ہیں مثلا، اس لیے گھروں کے اعتبار سے فقیر نظر آئیں گے۔ لہذا مزاج بھی بعض اوقات فقر کی طرف لے کے جاتا ہے، اور بعض اوقات آزمائش بھی، اس لیے ضروری نہیں ہے کہ مال ہو تو ساری چیزیں ہیں۔ لہذا ہم نے کہا ایک ہمارے پاس خیالی فہرست ہے لیکن حقیقی ایک فہرست ہے۔ اس لیے انبیاء و ائمہ علیہ السلام بھی گھبراتے تھے، ڈرتے تھے، خوفزدہ ہوتے تھے، کانپنے لگ جاتے تھے بعض چیزوں سے، مثلا عذاب الہی سے ڈرنا، مثال کے طور پہ ایسے علم سے ڈرنا جو فائدہ نہ دے، جیسے سورہ عصر، نماز عصر کے بعد آپ تعقیبات میں پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع، ارے الہ اس نفس سے مجھے بچائیے۔ انبیاء و ائمہ علیہ السلام کا خوف ہے، یعنی وہ نفس اس قدر خطرناک ہے، اس قدر خطرناک ہے کہ اس سے بھاگتے ہیں، فرار کرتے ہیں، انبیاء و ائمہ علیہ السلام سے ڈرتے ہیں۔ کون سا نفس؟ جسے جو دے دیا جائے پیٹ ہی نہیں اس کا بھرتا، جو کچھ اسے دے دیں، نہ اس کا شہوت کا پیٹ بھرنا ہے، نہ اس کا مال کا پیٹ بھرنا ہے، نہ اس کا غذا کا پیٹ بھرنا ہے، نہ آنکھوں کا، نہ کانوں کا، اس کا نفس ہی نہیں بھر رہا۔ خدا سے پناہ مانگتے ہیں کہ پروردگار اس نفس سے مجھے بچا۔ اسی طرح سے ایسے علم سے لا ینفع، ایسے دعا سے لا یسمع، گھبراتے تھے۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ ملک الموت سے گھبراہٹ ہے، ہاں ملک الموت سے آشنائی بھی ہے، محبت بھی ہے، وہ مومن کو ہے۔ یہ بھی روایات اس ٹائم ہمارا موضوع نہیں ہے ورنہ یہ آپ کی خدمت میں بیان کی جاتی ہیں،
کہ مومن جب ملک الموت کو دیکھے گا تو گھبرائے گا نہیں، کیونکہ ملک الموت اس کے دل میں اپنی محبت کو پیدا کرے گا، یا ایسی شکل اختیار کرے گا اس کے سامنے جس سے وہ مانوس ہے، اس کے قریب آئے گا۔ خلاصہ کلام، ملک الموت، قبر اور اللہ کے سامنے، یہ تین خطرناک ترین خوف زدہ کرنے والے یہ تین مواقع ہیں۔ ملک الموت اور قبر، ان دو مورد میں روایات ہمارے پاس معتبر احادیث موجود ہیں۔ اگر کسی نے ائمہ علیہ السلام کی زیارت کی، خصوصاً امام رضا علیہ السلام کے کلمات ہیں کہ جو میری زیارت کے لیے آئے گا کہ میں ان مواقعوں کے اوپر، ان تینوں مواقعوں پہ اس کی آ کے مدد کروں گا۔ امام رضا علیہ السلام کی محبت اسے کھینچ کے لے کے جائے گی۔ اس مطلب کو بھی ہم حل بھی کریں گے انشاءاللہ کسی حد تک۔ لہٰذا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے کوئی جائے، یعنی اسے ملاقات کے لیے جائے محبت کے عنصر کی وجہ سے، نہ کہ کسی نے اپنے مثلاً مرض کو دور کرنا ہے۔ اگر وہ بھی کریم ہے، اس کے اوپر بھی مہربان ہے، لیکن سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ محبت کی وجہ سے ملاقات کی۔ جیسے اپنے گھرانے میں آل اولاد والدین کے لیے جاتے ہیں، محبت کھینچ کے لے جاتی ہے، محبت امام رضا علیہ السلام کھینچ کے اسے لے آئے۔ اس شخص کے بارے میں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، میں قبر میں اس کو ساتھ دوں گا، میں ملک الموت جب آئے گا اس کے ہمراہ ہوں گا، حشر میں اس کے ہمراہ ہوں گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے شفیع بن جائیں گے، اللہ سے سفارش کریں گے کہ بار الہ یہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، یہ میرا زائر ہے، یہ مجھ سے ملاقات کے لیے، زیارت یعنی ملاقات کے لیے آنا۔ زیارت کا سب سے آسان اور بہترین ترجمہ کیا ہے؟ ملاقات کے لیے آنا۔ آپ محبت کے عنصر کی وجہ سے، ملاقات کی غرض سے امام رضا علیہ السلام یا امام علی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں، یہ چیز اثر انسان پہ کرتی ہے۔ اسی کے ضمن میں امام فرماتے ہیں، آخری میں حدیث کا حصہ پڑھ دوں تاکہ ہم احادیث سے ایک حد تک حل کر لیں اس مسئلے کو۔ ثم تلاوت فرمائی امام نے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہی سورہ مومنون آیت نمبر 100۔ فرمایا قال هو القبر، برزخ کون ہے؟ قبر ہے۔ وَإِنَّ لَهُمْ فِيهَا لَمَعِيشَةٍ ضَنْكَ، اور اس میں تنگ ترین زندگی ہوگی۔ وَاللَّهِ إِنَّ الْقَبْرَ لَرَوْضَةٌ مِّن رِيَاضِ الْجَنَّةِ، یا یہ قبر جنت کے روضوں میں سے، جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، او حفرة من حفر النار، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ بس ادھر سے آپ کو پتہ لگ کہ جنت اور جہنم کا اطلاق خود قبر اور برزخ میں بھی ہو رہا ہے، صرف قیامت کے لیے نہیں ہے۔ جنت دنیا میں بھی جنت ہے اور جہنم ہے اور عذاب ہے، برزخ میں بھی جنت، جہنم اور عذاب ہے، اور اسی طریقے سے قیامت میں بھی جنت، جہنم اور عذاب ہے۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ان القبر لروضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک بہترین باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک بہترین گڑھا ہے۔ خیر، یہ آپ کے سامنے ایک دلیل ہوگی جس سے ہمیں پتہ لگا کہ اس آیت کریمہ میں امام معصوم نے برزخ سے مراد کیا لیا ہے؟ قبر لیا ہے۔ اسی طریقے سے دعاؤں کی کتاب دعوات، اس میں امام سجاد علیہ السلام سے یہی روایت منقول ہے۔ جیسا کہ خصال میں آپ نے دیکھا کہ یہ روایت خصال اور دعوات دونوں میں امام سجاد علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے۔ اچھا، ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور میں آپ کی خدمت میں حدیث پڑھتا ہوں، اور یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے، اور الکافی میں اور معتبر احادیث میں سے ہے۔ یہ معتبر احادیث میں سے، کیونکہ برزخ کا اطلاق قرآن کریم میں تو اتنا سا آیا، من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، کوئی اس سے صرف ڈکشنری کا معنی بھی مراد لے سکتا ہے۔ ہم ایک جہان کا معنی کیوں لیں، قبر کا معنی کیوں لیں؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہی معتبر احادیث ہیں۔ ائمہ اطہار علیہ السلام نے ہماری رہنمائی فرمائی، ہمیں ہدایت دی کہ اس کلمے سے مراد جہان ہے، کیونکہ 3 جگہ برزخ کا لفظ استعمال ہوا تھا، 2 جگہوں میں اپنے ڈکشنری کے معنی میں استعمال ہوا ہے، 2 چیزوں میں رکاوٹ۔ لیکن اس آیت کریمہ میں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، برزخ یعنی ایک جہان، ایک عالم، یہ مراد ہے۔ یہ روایت جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، الکافی کی معتبر صحیح السند روایت ہے۔ اس میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عمر بن یزید وارد ہوئے، بڑی عظیم شخصیت گزری ہیں عمر بن یزید۔
آخر کہتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے انی سمعت وانت تقول کل شیعتنا فی الجنہ علی ما کان فیہم، کہتے ہیں جس حالت میں بھی تھے میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کے تمام شیعہ وہ جنت میں ہوں گے۔ ادھر شیعہ بے معنی عمومی نہیں ہے، یعنی آج کے دور کی اصطلاح تشیع نہیں، شیعہ لفظ کو سمجھنا ہے امام صادق علیہ السلام کی احادیث میں تو خود زمانے امام صادق علیہ السلام میں جا کے سمجھیں، امام صادق علیہ السلام کی احادیث سے ہی کلمہ شیعہ لے کے آئیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نہ توحید کا عقیدہ ٹھیک ہے، نہ امامت کا عقیدہ اس کا درست ہے، نہ اعمال اس کے صحیح ہیں، سارے کے سارے اعمال معاویہ اور یزید جیسے ہیں، نام علی علی اپنی زبان پہ جاری کرتا ہے، یہ کیسا شیعہ ہے؟ لہذا شیعہ کا کلمہ ہمیں سمجھنا چاہیے، اس کی تفصیل ہے انشاءاللہ کسی اور مورد میں دیکھیں گے، لیکن یہاں پہ ہے کل شیعتنا، ہمارے جنت میں ہمارا ہر شیعہ، میں نے یہ سنا ہے آپ کی طرف سے، آپ کی طرف نسبت دی گئی ہے، جس حالت میں بھی ہوگا وہ جنت میں ہوگا۔ امام نے فرمایا صدقت کا کلہم واللہ فی الجنہ، میری طرف نسبت بھی ٹھیک ہے اور میں نے یہ کہا ہے اور اللہ کی قسم یہ سچ میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ سارے میرے ساتھ جنت میں ہوں۔ اس نے قلت جعلت فداک، میں آپ کی قربانی کرا ہوں یا امام، ان ذنوب کثیرۃ کبائر، گناہ تو بہت سارے افراد کے ہیں، بعض آپ کے شیعہ ہیں لیکن گناہ کبیرہ ہیں۔ تو امام نے فرمایا اما فی القیامہ، قیامت کا دن جب ہوگا، فکلکم فی الجنۃ بشفاعۃ النبی المطاع او وصی النبی، کہ قیامت میں جنت کے لیے ہم تمہاری شفاعت کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اطاعت کی گئی ہے ان کی شفاعت سے یا جنت میں جاؤ گے، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کے وصی کی شفاعت سے تم جنت میں جاؤ گے۔ وَلَكِنِّي وَاللَّهِ أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ فِي الْبَرْزَخِ، لیکن قسم بخدا مجھے تم لوگوں کے بارے میں برزخ کا اندیشہ ہے، برزخ میں ڈر ہے۔ قُلْتُ وَمَا الْبَرْزَخُ، تو عمر بن یزید نے پوچھا کہ برزخ کیا ہے؟ قال القبر منذ حین موته الى یوم القیامہ، کہ برزخ یعنی قبر، برزخ قبر ہے اور اس قبر میں رہے گا جب سے مرا ہے روز قیامت تک، اپنے مرنے سے لے کے روز قیامت تک ایک اور جہان میں رہے گا۔ اس جہان کا نام کیا ہے؟ اس جہان کا نام برزخ ہے۔ یہ آپ نے روایت ملاحظہ کی، جی ہاں، یہ آپ نے روایت ملاحظہ کی کہ جس میں آپ نے دیکھا کہ کلمہ برزخ کا جو استعمال کیا گیا ہے وہ ایک جہان کے بارے میں کیا گیا ہے، ایک عالم کے بارے میں کیا گیا ہے۔ یہ آپ کے پاس دوسری روایت تھی جس سے آپ نے اندازہ لگایا کہ برزخ جو ہے وہ اس عنوان سے ہمارے پاس آتی ہے کہ ایک جہان ہے۔ اب آئے ہم ایک اور طرح سے اسی موضوع میں وارد ہوتے ہیں اور پہچانتے ہیں اگر عالم ہے تو کیسا ہے۔ یہ بس 2 سے 3 نقطے آپ کی خدمت میں واضح ہو گئے۔ ڈکشنری کا معنی کیا ہے؟ 2 چیزوں میں رکاوٹ کے عنوان کو برزخ کہتے ہیں۔ نمبر 2، آیات کریمہ میں استعمال دیکھا کہ ڈکشنری اور لغت کا معنی محفوظ ہے۔ 3 آیات کریمہ میں کلمہ برزخ وارد ہوا، 2 آیات میں سمندروں کے درمیان رکاوٹ کو کہ آپس میں نہیں ملتے، اس رکاوٹ کو برزخ سے تعبیر کیا، اور 1 آیت کریمہ سورہ مومنون آیت نمبر 100 میں برزخ سے جہان مراد دیا، اور 2 احادیث مبارکہ میں نے دلیل کے طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کی کہ اس آیت کریمہ میں برزخ سے مراد ایک جہان ہے۔ آئے اب ہم جہان کو سمجھتے ہیں۔ ہم اپنی بحثوں میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیزیں نازل ہوتی ہیں، مثلا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اس کی ذات جو ہے وہ عین علم، اور علم اس کا عین ذات ہے۔ پھر اس کے علم کی وسعتیں ہیں، اس علم کے پھر مراتب ہیں، انہی علم کے مراتب کے اندر اسی علم کے مطابق سارا کا سارا جہان تشکیل پا رہا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے چیزیں صادر ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیزیں اب نازل ہوں گی۔ نازل ہمیشہ بلندی سے نیچے کی طرف آتے ہیں، جب بلندی سے نیچے کی طرف آئیں تو اسے کہتے ہیں نزول، جب نیچے سے اوپر کی طرف جائیں تو اسے کہتے ہیں صعود۔ بس ایک ہے نزول اور ایک ہے صعود۔ یہ جب آپ کے لیے واضح ہو گیا تو ہم پہلے یہ پڑھ چکے ہیں اپنے گزشتہ دروس میں
کہ مخلوقات کے اعتبار سے بالخصوص یہ جو عمومی طور پہ مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی خلقتیں ساری پہلے عالم عقل کے اوپر تھیں، وہاں سے تنزل یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے عالم الہ سے تنزل کی عالم عقل سے تنزل کر کے عالم مثال یا عالم ملکوت کے اوپر اتری، اور عالم ملکوت سے پھر عالم مادہ، بس اترنے کے اعتبار سے یہ ترتیب تھی۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں عالم عقل، عالم مثال اور عالم مثال اور ملکوت ایک ہی ہے، اور عالم مادہ جسے آپ مادی دنیا کہتے ہیں، بس یہ تین ہو گئے۔ انہی تین کے متواصل پھر دوبارہ اوپر بھی جانا ہے، یعنی ان للہ و انا الیہ راجعون، یہ کلمہ اس بات کو واضح طور پہ آشکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جائیں گے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، یعنی تنزل ہے پہلے، اب تنزل میں مادی دنیا میں یعنی یہاں سے امر کی صورت میں نازل ہو رہے ہیں، ہر شے نازل ہو رہی ہے، کوئی شے کائنات میں ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہ ہو۔ بس عالم عقل میں سب سے پہلے وہ ظہور پذیر ہوگی، اس کے بعد وہ عالم ملکوت میں ظہور پذیر ہوگی، اس کے بعد عالم مادہ میں ظہور پذیر ہوگی، یہ اتر گئی، اس لیے یہ سٹاپ کی جگہ ہے، عالم مادہ سٹاپ، اس لیے آپ کو ادھر ساری چیزیں حرکت میں اور رکی ہوئی، ٹھہری ہوئی اور حرکت میں، ان دو کی صورتوں میں نظر آتی ہیں، یعنی اس سے نیچے کوئی اور جگہ نہیں ہے، عالم مادہ سے نیچے کوئی اور مقام نہیں ہے۔ اب اس نیچے سے اوپر جانا ہے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادھر جو نیچے اتری ہیں یہ قوت اور استعداد اور قابلیت کے اعتبار سے ہے۔ عالم عقل میں ایک مرحلہ تھا، پھر عالم ملکوت میں ان سب چیزوں کے حقائق، پھر عالم ملکوت سے عالم مادہ کے اوپر حقائق۔ عالم مادہ کے اوپر جب یہ ساری حقیقتیں آشکار ہو رہی ہیں، کوئی چیز بیج بن رہی ہے، کوئی کیڑا بن رہا ہے، کوئی حیوان بن رہا ہے، کوئی انسان بن رہا ہے، کوئی سعید بن رہا ہے، کوئی شقی بن رہا ہے، کوئی صالح ہے، کوئی مومن ہے، کوئی کافر ہے، کوئی فاسق ہے، ہر چیز جو اپنے اندر لیے ہوئے ہے وہ اپنے اندر کو اس دنیا میں ظاہر کرے گی۔ لہذا یہ دنیا ظہور کی اس حوالے سے دنیا ہے، ظاہر کرنے کی دنیا ہے، اور ظاہر کر کے اب اسی طرح اوپر جانا ہے۔ ان تین جہانوں کے متوازی پھر جہان ہے، اور انہی خصوصیات کے مطابق، یعنی بالفاظ جہاں سے نیچے آئے تھے انہی جہانوں میں دوبارہ اب لوٹ کے جانا ہے، لیکن اب فعلاً، اب عملاً، اب کچھ اختیار کر کے، اب کچھ بن کے واپس جائیں گے۔ جب اترے ہیں تو صلاحیتیں لے کے اترے ہیں، قابلیت لے کے اترے ہیں، اپنے اندر حقائق کو لیے ہوئے بند لے کے ہم اترے ہیں، لیکن اب جب ہم واپس جا رہے ہیں تو اس کو عملاً حاصل کر کے جائیں گے۔ لہذا آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ہر چیز جو ہے وہ عملاً کچھ نہ کچھ مرحلہ طے کر کے حاصل کر رہی ہے۔ لہذا مادی دنیا میں بھی چیزوں نے ظاہر ہونا ہے، جیسا کہ ایک قطرہ نجس تھا جو کہ غذاؤں وغیرہ کے کھانے سے اور گوشت وغیرہ دیگر چیزوں کے تناول کرنے سے ہمارے وجود میں بنا، وہ جب ازدواج اور نکاح کے ذریعے سے ایک اور خدائی مشینری میں جسے رحم سے تعبیر کیا جاتا ہے اس میں منتقل ہوا تو وہاں نشونما پانے لگا، نشونما پا کے ایک مکمل جسم کی صورت میں، ہم سالم جسم کی صورت میں ہمارے سامنے آشکار ہوا۔ اب اس جسم نے نشونما پانا ہے، ایک منزل تک پہنچ کے پھر ختم ہو جانا ہے۔ ایک منزل تک یہ جب 4 مہینے شکم مادر میں رہا تو روح کا ارتباط ہو گیا۔ اب جب روح کا ارتباط ہوا تو اب 2 اس کی خلقتیں ہو گئیں، ایک خلقت مادی ہے اور ایک خلقت غیر مادی ہے۔ اس کی مثال پہلے بھی عرض کی تھی کہ جیسے آپ بیج لیں اور اس کو پانی میں رکھیں، کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کے نیچے جڑیں نکلنے لگ گئی ہیں۔ جیسے جیسے جڑ جو ہے وہ پھیلتی ہے، بیج کے اوپر سے تنا نکلنے لگ جاتا ہے، پودا بننے لگ جاتا ہے۔ اب جیسے جیسے وہ اوپر کا پودا نشوونما پاتا ہے، نیچے کا جو بیج ہے وہ لوبیا ہے مثلاً، وہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے لوبیا مکمل ختم ہو جاتا ہے اور اوپر والے کو جنم دے جاتا ہے۔ اس دنیا کی مثال بھی ایسی ہے۔ اس دنیا میں جسم ہمارا اس لوبیا کی مانند ہے۔ اس لوبیا کے اوپر جس طرح سے وقت گزرا اور اس نے اپنے اندر سے تنے کو نکالا، پھر وہ تنے نے نشوونما پائی اور اسے نشوونما دیتے دیتے وہ لوبیا اس دنیا کے اندر فنا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اسی طرح انسانی جسم ہے،
کہ اس کے اندر سے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی سے ایک اور خلقت کو جو غیر مادی ہے اس کو خداوند متعال نے خلق ثم انشأناہ خلقا آخر، ہم نے تمہیں ایک اور خلقت عطا کی۔ یہ جو ایک اور خلقت ہے، اس خلقت کو اسی جسم نے نشو و نما دینی ہے۔ یہ جو روح جسے آپ کہتے ہیں، جسے نفس کہتے ہیں، اس کو اسی جسم کے ذریعے سے نشو و نما ملنی ہے، اسی جسم سے حرارت ملنی ہے، اسی جسم سے اس کے لیے تمام چیزوں کا اہتمام ہونا ہے۔ لیکن یہ جسم جیسے جیسے استعمال ہوگا وہ بوسیدہ ہوتا چلا جائے گا، اور وہ تنے کو یعنی روح کو وہ زندگی دیتا چلا جائے گا۔ جیسے لوبیا ہے، وہ اپنا وجود کھوتا جا رہا ہے، اور لوبیا کے اندر سے جو تنا نکل رہا ہے یا بیج کے اندر سے جو تنا نکل رہا ہے اس کو وہ زندگی دیتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، اس کی زندگی باقی رہ جائے گی۔ اسی طریقے سے یہ بدن ختم ہو جائے گا ہمارا، اور اگلا جو جہان ہے اس جہان میں ہماری روح، ہمارا نفس باقی رہ جائے گا۔ اب اگر وہ بیج اندر سے زہریلا تھا تو اس نے زہریلا تنا وجود دیا، وہ اس کا زہر اور اس کے ہمراہ جو چیزیں ہیں وہ اس کے ساتھ وقت گزارے گا۔ اگر اس نے میٹھا تھا تو میٹھا پھل اس کا نکلے گا، تنا جو ہے وہ ایک قابل استفادہ ہوگا۔ بہرحال اس مثال سے آپ سمجھ لیں کہ اس جسم نے اپنے اندر کی چیزوں کو آشکار کرنا شروع کیا، لہذا عالم برزخ عالم نفس کے ساتھ پھر سازگار ہو جاتی ہے۔ اس لیے عالم برزخ میں انسان کا وجود باقی رہ جائے گا، یہ جسم اس دنیا میں معدوم ہو جائے گا۔ یہ جب ہم نے بات سمجھ لی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، تو ادھر مسئلہ پیش آئے گا کہ پھر ان تین جہانوں میں فرق کیا ہے، کیونکہ ہم ٹھیک ہے تین جہانوں کی صورت میں نیچے اترے، پہلے عالم عقل میں ظاہر ہوئے، پھر عالم ملکوت جسے عالم ذر سے بھی تعبیر دینی زبان میں کیا جاتا ہے ادھر ظاہر ہوئے، اور پھر عالم مادہ میں۔ اب جب واپس جانا ہے تو عالم مادہ ہمارے لیے پہلے ہے، جب اتر رہے تھے تو پہلے عالم عقل تھا، لیکن اب جب ہم نے چڑھنا ہے تو سب سے آخر میں عالم عقل ہے، اور جب اتر رہے تھے درمیان میں عالم ملکوت تھا۔ جب ہم چڑھتے ہوئے واپس جاتے ہوئے عالم ملکوت سے گزریں گے تو اسی عالم ملکوت کو برزخ کہتے ہیں، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ جب اوپر سے اتر رہے تھے تو اس عالم میں ہم استعداد، قابلیت اور صلاحیتوں اور حقائق کو لیے ہوئے تھے، لیکن بند تھیں، عملاً ظاہر نہیں تھی۔ لیکن اب جب ہم اوپر چڑھ رہے ہیں تو عملاً ساری چیزوں کو اپنے وجود میں ظاہر کیے ہوئے ہیں۔ یہ جو ہم ظاہر کیے ہوئے ہیں اس تناسب سے اسے برزخ کہا جاتا ہے، اور پھر برزخ کے بعد عالم قیامت۔ آپ نے اس جگہ پہ غور کیا، میں اس عالم کے بارے میں ایک اور نقطہ آپ کی خدمت میں بعد میں ذکر کرتا ہوں، لیکن اس مسئلے کو حل کرتے چلیں جو بہت اہم مسئلہ ہے۔ آپ نے روایات اہل بیت علیہ السلام میں جب قبر کا معنی پڑھا تو برزخ کو قبر انہوں نے کہا۔ ہاں، یہ بات کاملاً درست بات ہے، اور یہی ہم نے عقیدے کے طور پر بھی حاصل کرنی ہے کہ قبر دو طرح کی ہے۔ ایک وہ ہے فقہی قبر جس میں بدن جاتا ہے، جس میں بدن جاتا ہے اس قبر میں تو آپ خود لیٹ کے دیکھ لیں، نہ آپ کو کوئی گرمی لگے گی، نہ سردی لگے گی، نہ وہ تنگ ہوگی، نہ چوڑی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس قبر کا اصل قبر سے تعلق ضرور ہے، اس کا انکار نہیں کیا جاتا، تعلق ہے، لیکن اس قبر میں عذاب نہیں ہے۔ یہ جو مٹی کی قبر ہے، کیونکہ وہی لوبیا وہ تنے کو زندگی دیتے دیتے اپنی زندگی کو کھو بیٹھا، تو اب اس کھونے کے بعد اس کو کسی جگہ کے اوپر دفنا دیا جائے گا، کسی جگہ کے اوپر رکھ دیا جائے گا، جو پچا کچا ہے وہ قابل استفادہ نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بدن وہ روح کو، یعنی ہم بدن سے جو کام بھی کرتے ہیں وہ روح پر اثر انداز ہوتا ہے، اسے ذہن نشین کریں، جو کام بھی مثبت ہے یا منفی، درمیانی کوئی راہ نہیں ہے۔ یعنی یا ہماری روح اور نفس مثبت ہے اور طاقت اور نشو و نما حاصل کر رہا ہے، یعنی بلندی کی طرف جا رہا ہے، یا پستی کی طرف جا رہا ہے، حیوانیت کی طرف جا رہا ہے، درمیانی کوئی راہ وجود نہیں رکھتی۔ لہذا جب یہ بدن روح کو توانائی دیتے دیتے ایک وقت آتا ہے کہ اپنی زندگی کھو بیٹھتا ہے، تو اس بدن کو اللہ تعالیٰ نے روح سے ارتباط کی وجہ سے قابل احترام قرار دیا ہے، روح کے ارتباط کی وجہ سے، کیونکہ روح کا اکرام اللہ نے کیا ہے، احترام کیا ہے روح کا، بشر کی روح کا۔ اس احترام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فقہی احکام اتارے، اسے غسل دو، اس کو خوشبو لگاؤ، 3 پانیوں سے اسے غسل دو، بڑے احترام سے اسے دفنانے کے لیے جاؤ، اسے کفن پہناؤ، انسلے کپڑے کا کفن پہناؤ،
کافور بھی اس کے لیے تم رکھو، کافور کے پانی سے بھی اسے دھو، اور پھر اٹھا کے اسے لے کے جاؤ۔ جنازے میں جو شرکت کریں گے فرشتے بھی آئیں گے اگر مومن ہے، اور مومنین کا بھی ثواب ہے۔ یہ روح کے ارتباط کی وجہ سے جسم کا ایک احترام ہے، لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں جو قبرستانوں میں قبریں نظر آتی ہیں یہ فقہی قبر ہے، یہ علم فقہ کے احکام والی قبر ہے، یہ روح کی قبر نہیں ہے، یہ وہ قبر نہیں ہے جہاں حساب کتاب ہے، یہ وہ قبر نہیں ہے کہ جہاں پہ انسان کو عذاب ہے یا جنت ہے یا دوزخ ہے اس کے لیے، جیسا کہ ابھی آپ نے روایت اہل بیت علیہ السلام میں پڑھا کہ روضۃ من ریاض الجنہ یا حفرۃ من حفر النار، یہ وہ قبر نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں قبر مادی، قبر ظاہری، قبر خاکی، قبر جسمانی، اس میں جسم انسان کا چلا جاتا ہے۔ لیکن ایک اس کے مقابلے میں دوسری قبر ہے جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمارے لیے روشن کی، وہ قبر جو ہے وہ بہت بڑا جہان ہے، وہ قبر اس دنیا سے بڑا جہان ہے، اس قبر کو برزخ بھی کہتے ہیں۔ اس لیے امام کی یہ صحیح سند روایت ہے، مل برزخ ہو، عمر بن یزید رضی اللہ عنہ انہوں نے پوچھا کہ برزخ کیا ہے؟ فرمایا القبر ہو، قبر ہی برزخ ہے، یعنی جو عالم برزخ ہے وہی عالم قبر ہے۔ ادھر ہاں جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، دلیل کی ہے وہ امام سجاد علیہ السلام کی روایت۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو برزخ والی قبر ہے، جسے ہم نے جس قبر کو برزخ ہے یا برزخ کو ہم نے قبر کا ہے، یہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، یہ حفرۃ من حفر النار ہے۔ یہ بات جب ہمارے لیے واضح ہوگی کہ دو قسم کی قبریں، قبر خاکی اور قبر حقیقی۔ قبر حقیقی یہی برزخ ہے جہاں منکر نکیر آئیں گے، جہاں عذاب وغیرہ ہوگا، اور جہاں پہ جنت یا لذات انسان کو مل سکتی ہیں۔ یہاں پہ یہ نقطہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے، جہان اپنی وسعت کے اعتبار سے بھی ترتیب کے اعتبار سے سب سے بڑا جہان عالم عقل ہے۔ جو کچھ عالم ملاکوت یا عالم برزخ میں اس سب کو عالم عقل نے یعنی قیامت نے گھیرا ہوا ہے۔ قیامت پہلے ہے اس عنوان سے، نزول کے اعتبار سے عالم عقل کہلاتی ہے، لیکن جب آپ اوپر کی طرف جاتے ہیں قیامت آپ کو آخر میں محسوس ہوتی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے برزخ نے اس کائنات میں مادی جہان میں جو کچھ بھی ہے برزخ نے گھیرا ہوا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ماں کے شکم نے بچے کو گھیرا ہوا ہے، اسی طریقے سے برزخ نے اس پورے جہان کو گھیرا ہوا ہے۔ یعنی ہم بے وقت برزخ، جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو شکم میں بچہ ہے ماں کے، وہ دنیا میں بھی زندگی بسر کر رہا ہے لیکن ماں کے شکم کے توسط سے، اسی طریقے سے ابھی بھی ہم برزخ میں زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن مادی دنیا کے توسط سے، یعنی یہ پوری مادی دنیا وہ بچے کی مانند ہے اور برزخ ماں کی مانند ہے۔ اس لیے سب چیزیں برزخ نے اپنے ارد گرد اس کو اسی طریقے سے گھیرا ہوا ہے کہ جس طریقے سے شکم مادر نے بچے کو گھیرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو پہلے بھی دروس میں عرض کی کہ روح انسان کی باہر نہیں ہے، نہ جسم کے اندر ہے۔ اگر آیت اللہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے صحیح ترین نظریے کے مطابق غلط ترین عبادت استعمال کرنی ہے، کیونکہ کوئی بھی عبادت روح اور بدن کے صحیح تعلق کو نہیں بیان کرتی، 100% بیان نہیں کرتی، لیکن قریب ترین جو عبارت بنتی ہے وہ یہ ہے کہ روح نے پورے جسم کو گھیرا ہوا ہے، یعنی ہمارا جسم روح کے اندر ہے، نہ کہ روح ہمارے بدن کے اندر ہے، یعنی پورے وجود کو گھیرا، جس طرح ایک ہوا نے پورے کے پورے گھر کو گھیرا ہوا ہوتا ہے، ہر انسان کی روح نے اس کے پورے بدن کو گھیرا ہوا ہے۔ یہاں پہ یہ ایک مطلب ہمارے لیے حل ہو گیا۔ آئے اب ہم برزخ، اس مادی دنیا اور برزخ کا رابطہ کیا ہے، اور اس رابطے کے اوپر اختتام اپنی گفتگو کا ہم کرتے ہیں کہ اس سے آپ ابھی سمجھ چکے کہ برزخ واپسی کے اوپر جو درمیانہ جہان آتا ہے اسے برزخ کہتے ہیں، اور اترتے ہوئے جو درمیانہ جہان آتا ہے وہ ملاکوت ہے۔ ملاکوت اور برزخ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، یعنی دونوں کی حقیقت ایک ہے۔ ملاکوت میں ہر شے قوت اور قابلیت اور استعداد یعنی بیچ کے اندر جیسے صلاحیت کے اعتبار سے تھی، لیکن برزخ میں عملی طور پہ جو اس نے حاصل کیا ہوا ہے اس کے اعتبار سے ہے، وإلا یہ دونوں درمیانے جہان ہیں۔ برزخ اور دنیا کا رابطہ اس طریقے سے ہے کہ ہم اس دنیا میں جو عمل انجام دیتے ہیں وہ برزخ میں آشکار ہو جائے گا،
اور برزخ میں اسی جہان کے مطابق آشکار ہوگا، کیونکہ برزخی جہان وہ مادی جہان نہیں ہے۔ اگر کسی نے جاننا ہے کہ برزخی جہان میں کیسے ہیں چیزیں، رنگ ہے یا نہیں، خوبصورتی ہے یا نہیں، درد و تکلیف ہے یا نہیں، اسے چاہیے کہ اپنے خوابوں کے اوپر غور کرے، کیونکہ خواب اور برزخ کی دنیا کی زندگی دونوں کاملاً ایک جیسی ہے، سوائے اس کے کہ خواب میں جو دیکھ رہے ہیں وہ واقعات جھوٹے ہیں، لیکن برزخ میں جو کچھ دیکھیں گے وہ واقعات حقیقی ہیں۔ خواب میں جو دیکھ رہے ہیں وہ مثلاً ایک چوٹ لگی، حقیقت میں نہیں چوٹ لگی، لیکن برزخ میں جو چوٹ لگے گی وہ حقیقی چوٹ لگے گی، یعنی وہ دور ہونے والی فوراً نہیں ہے، لیکن دونوں کاملاً ایک جیسی حیات رکھتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی نے جاننا ہے کہ چاند کے اوپر زندگی آباد ہو سکتی ہے اور زمین پر بھی زندگی ہے، بتانا چاہے کہ کوئی چاند کے اوپر کیسی زندگی ہے، تو وہ کہے گا کہ کاملاً وہی دنیا والی زندگی ہے، پانی ضرورت ہے ہماری، پانی ہے بھی مادی، آکسیجن کی ضرورت ہے، آکسیجن بھی مادی ہے، جسم کی ضرورت ہے، جسم بھی مادی ہے، ہر چیز مادی اور ضرورت اور لذت اور سختی وہ بھی ان مادی چیزوں کے توسط سے حاصل ہو رہی ہے۔ خواب اور برزخ میں بھی اسی طرح سے مناسبت پائی جاتی ہے کہ خواب میں آپ دیکھتے ہیں کہ مادہ نہیں ہے، مادی چیز کوئی نہیں ہے، وزن نہیں ہے اس کا، اس لیے مادے کی خصوصیات برزخ میں نہیں پائی جاتی۔ مثلا مادے کی خصوصیت ہے ایک دیوار کے ماورا ہم نہیں دیکھ سکتے، برزخ میں دیکھ سکیں گے، مادی خصوصیت ہیں۔ مادے کا وزن ہوتا ہے، خواب میں کوئی وزن نہیں ہوتا۔ مادے میں مسافت طے کرنے کے لیے ہزاروں کلومیٹر دور آپ کو بس کے اوپر یا ایروپلین پہ، ہوائی جہاز پہ یا اس طرح سے کسی سواری کے اوپر سوار ہو کے جانا پڑتا ہے۔ برزخ چونکہ مادہ نہیں ہے، وہاں پہ آپ کو اس طرح سے مسافت طے کرنے کے لیے یہ زحمت نہیں اٹھانے پڑے گی، اس لیے ممکن ہے اپنے والد کو فوراً حاضر کر لیں، اپنے آپ کو بھی حاضر کر لیں۔ مادی چیزوں میں تدریجاً ہر چیز وجود میں آتی ہے، ایک جز دوسرے جز سے ملے گا، دوسرا تیسرے سے ملے گا، لیکن آپ خواب اور خیال اور برزخ میں دیکھیں فوراً چیز وجود میں آ جائے، چونکہ مادہ نہیں ہے۔ یعنی بالفاظ دیگر خواب، خیال اور برزخ، اس میں آپ کو مظہر نظر آتا ہے کن فیکون کا، چاہتے ہیں تو ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی ہمیں دیا، لیکن مادی جہان میں صلاحیت نہیں دی۔ مادی جہان میں ہمارے لیے صلاحیت نہیں ہے کہ کن فیکون، لیکن خیال کی دنیا میں ہو سکتا ہے، آپ ارادہ کریں گے اس کی شکل بن جاتی ہے۔ لہٰذا برزخ میں مادہ نہیں ہے اور مادی وزن نہیں ہے اور مادی خصوصیات نہیں ہیں، لیکن صورتیں ہیں، شکلیں ہیں، رنگ ہے۔ چونکہ انسان کی خوشی، غمی، درد، تکلیف، یہ ساری چیزیں انسانی نفس برداشت کرتا ہے، نفس کی خصوصیت ہے۔ مادی جہان میں مادے کے توسط سے یہ ساری چیزیں حاصل کر رہا ہے، برزخ کے جہان میں برزخ کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں حاصل کر رہے ہیں، اور قیامت میں قیامت کے ذریعے سے حاصل کر رہا ہے۔ لہٰذا آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ برزخ اس طریقے سے ہے۔ البتہ یہاں پہ ایک اور چیز، انسان ساری چیزیں جو دیکھتا ہے خواب میں یا برزخ میں جو اسے ملیں گی، تو برزخ میں کوئی انسانی نفس سے ہٹ کر چیزیں ہیں، تو یہاں پہ وہ ذکر کرتے ہیں نہیں، آپ جو خواب بھی دیکھتے ہیں اپنے نفس کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ کوئی سانپ نکل رہا ہے تو آپ کے نفس سے نکل رہا ہے، کوئی پودا نکل رہا ہے نفس سے نکل رہا ہے، کوئی جنت دیکھ رہے ہیں وہ بھی نفس میں ہے، اور کوئی سختی اور جہنم دیکھ رہے ہیں وہ بھی نفس کے اندر ہے۔ کیونکہ انسان اس دنیا میں اول ارادہ، جسے نیت بھی کہہ سکتے ہیں، ارادہ، نمبر 2 عمل، ان دو کے ذریعے سے اپنے نفس کی زمین کو یا رنگین کر رہا ہے یا عذاب کی جگہ بنا رہا ہے۔ یعنی بالفاظ دیگر مرنے کے بعد جس طرح خواب میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو ہمارے ہی کیے کا نتیجہ نہ ہو، برزخ میں کوئی چیز ہمارے نفس سے باہر نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ کہکشائیں ہیں، انسانی نفوس، ہر نفس ایک کہکشاں کی مانند ہے، کس نے کتنا کمایا اور کیا حاصل کیا یہ اس کے اوپر موقوف ہے۔ میں چند آپ کے سامنے ایک دو حدیثیں بیان کر کے اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے ممکن ہے۔ مثلا ایک روایت میں صرف بالمعنی بیان کر دیتا ہوں جو صحیح سند بھی ہے، تاکہ صرف ایک روایت عربی کے ساتھ پڑھیں تو کافی ہے، احادیث ہمارے پاس کثیر ہیں۔ روایات اہل بیت علیہ السلام میں وارد ہوا ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اب جیسے موت آتی ہے اس دنیا سے تو ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا، سوائے قوی ارواح کا۔ قوی ارواح اثر ڈال سکتی ہیں، یہ بھی ہمارے پاس
بیان مثلا بعض آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ایسے مردے ہوتے ہیں کہ جن کے جسم سے روح جدا ہونے کے بعد بھی ان کے جسم سالم رہتے ہیں، تو علماء کرام اساتذہ گرامی وہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ قوی ارواح ہیں جو اپنا اثر اس کے اوپر باقی رکھتی ہیں۔ جیسے کہ ہم اس دنیا میں جب توسل کرتے ہیں تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام یا انبیاء علیہ السلام وہ کس طرح اس دنیا میں ایک چیز کو رونما کر سکتے ہیں، چونکہ بہت قوی ارواح ہیں۔ اس قوت ارواح کے اندر قوت اور طاقت کی وجہ سے وہ اس دنیا کے اندر کسی چیز کو اثر ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن جو کمزور ارواح ہیں وہ اپنی جان ہی بچا لیں، بہت بڑی بات ہے کہ وہ اصلاً اس دنیا کے اندر کسی قسم کا اثر برپا نہیں کر سکتے۔ بہرحال کہ مادی دنیا کے ساتھ موت آ کے رابطہ منقطع کرتی ہے، یعنی حیات کا رابطہ منقطع کر دیا، یعنی انبیاء ائمہ علیہ السلام ان کے اجسام اگر ادھر ہیں تو اجسام کے اندر حیات نہیں ہے، مادی حیات کا رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ جتنے بھی انبیاء ائمہ علیہ السلام شہادت پا چکے ہیں یا اس دنیا سے رحلت کر چکے ہیں یا اور دیگر عظیم شخصیات ہیں، موت نے آ کے اس دنیا کی مادی حیات کا رابطہ ختم کر دیا، لیکن وہ بندہ ختم نہیں ہوا، اس کی ذات ختم نہیں ہوئی۔ یہ مسلمانوں کا محکم عقیدہ ہے۔ مشرکین کہتے تھے نہیں، وہ بندہ ہی ختم ہو گیا۔ یہاں پہ وہابی حضرات خطرے میں پڑ جاتے ہیں، شرک کے قریب پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم نے سب سے زیادہ ان مشرکین کی مذمت کی ہے جو اس دنیا کے بعد کی حیات کے اور زندگی کے قائل نہیں ہیں۔ لہذا وہابی بہت قریب شرک کے پہنچ جاتے ہیں، وہ اس دنیا کے بعد اصلاً ایک قسم کی پوری انسان کی زندگی کا اور اس کی طاقت کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ اصلاً درست نہیں ہے۔ اس لیے انسان اس دنیا میں مرنے کے بعد بالآخر کسی نہ کسی طور کے اوپر وہ برزخی زندگی بسر کر رہا ہے، ادھر اس کی قوت اور طاقت کے اوپر منحصر ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے کوئی مادی زندگی بسر کر رہا ہے تو یہ مادی زندگی برزخ کی زندگی کے احساس کے اعتبار سے ایک رکاوٹ ہے۔ یہ جو رکاوٹ ہے یہ دور ہو جائے گی، جیسے قرآن بیان فرماتا ہے الہاکم التکاثر، یہ جو کثرت مشغولیت ہے اس نے تمہیں لاہویات میں مبتلا کر دیا ہے۔ حتی زرتم المقابر، قبر میں پہنچو گے تو پتہ لگے گا کہ میں تو کیا کیا کام الٹے سیدھے کرتا رہا ہوں، جو بالکل ہی عبث اللہ بیکار کاموں میں نے زندگی بسر کر دی، جو کرنے والے کام تھے وہ تو یہ تھے۔ لہذا قبر میں جائے گا تو اس کی آنکھیں کھلیں گی۔ اب یہ دنیا کی مشغولیت ایک حجاب ہے، یہ برزخ ہے، برزخ کی دنیا کو نہ دیکھنے کی، لیکن بعض لوگ اتنے قوی ہوتے ہیں کہ ان کی برزخی آنکھ کھل جاتی ہے، اتنی قوت اپنے نفس میں حاصل کرتے ہیں، اس لیے برزخ کے حقیقی جہان میں جھانک کے دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے ابھی میں اور آپ آسمان کو اوپر نہیں دیکھ سکتے، لیکن بعض ایسے افراد ہیں انہوں نے اتنی بڑی بڑی دوربین حاصل کر لی ہے اور یہ قدرت حاصل کر لی ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے آسمان کے ماوراء کہکشاؤں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ طاقت کے اوپر منحصر ہے۔ لہذا یہ ہے کہ مرنے کے بعد مادی جہان سب کے ختم، مادی حیات نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ کل حیات ہی نہیں ہے۔ یہ بات قرآن کریم اور عقل اور روایات اہل بیت علیہ السلام احادیث نبوی کے خلاف ہے یہ بات۔ لہذا اگلے جہان میں حیات ہے، حیات انسان کی کبھی، یعنی انسان خلق ہوا ہے نہ مرنے کے لیے، ایک جہان سے مرتا ہے دوسرے میں زندہ ہوتا ہے، یعنی شکم مادر میں موت آتی ہے تو اس دنیا کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، اس دنیا میں موت آئے گی برزخ کی زندگی شروع ہو جائے گی، برزخ میں موت آئے گی قیامت کی زندگی شروع ہو جائے گی، یعنی انسان پھر ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشگی رکھے گا زندگی کے اعتبار سے۔ لہذا برزخی زندگی وہ اس دنیا کی زندگی پر موقوف ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کسی بچے نے اس دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے، اس کی زندگی کس پر موقوف ہے؟ شکم مادر کے اندر کیا اس کے ساتھ ہوا۔ شکم مادر میں اس نے صحیح غذا نہیں لی، اس دنیا میں ممکن ہے لنگڑا پیدا ہو، نابینا پیدا ہو، کمزور پیدا ہو، بیمار پیدا ہو، لیکن اگر شکم مادر میں صحت و سلامتی کے ساتھ رہا، اس دنیا میں خوب دنیا کے مزے اور دنیا کی وسعتوں سے استفادہ کرے گا۔ اسی طریقے سے اس دنیا میں برزخ کی زندگی اس دنیا کے اوپر موقوف ہے۔ لہذا برزخی زندگی وہ شروع ہو جاتی ہے اگر کوئی اس دنیا میں جس طرح طاقت رکھتا ہے اور برزخ کی زندگی تک مشاہدہ کر سکتا ہے اس دنیا میں کی حیات میں، اسی طرح برزخی حیات میں رہتے ہوئے وہ اگر کوئی قوی روح ہو وہ اس مادی دنیا کے اندر بھی اثر ڈال سکتی ہے، اثر برپا کر سکتی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ مادی حیات دوبارہ لوٹ کے نہیں آئے گی، مادی حیات اسی طرح سے باقی رہے گی۔ اب آئے اس حوالے سے آپ اس روایت کو دیکھیں
جب اس دنیا میں انسان مر جاتا ہے، اب برزخ یعنی قبر کی زندگی شروع ہوتی ہے، حساب کتاب کے لیے فرشتے آئے۔ تو اب کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا نفس اور ہماری روح جو ہے وہ ایک خالی زمین کی مانند ہے۔ آپ کے پاس آپ سمجھے کہ ہزاروں ایکڑ زمین ہے، اس ہزاروں ایکڑ زمین پہ آپ کو تمام وسائل اللہ تعالیٰ نے مہیا کیے کہ اسے جنت بنا سکتے ہو تو بناؤ۔ تم کوئی عمل انجام دو تو پودے اگاؤ، کوئی عمل انجام دو تو خوبصورت وادیاں آباد کرو، کوئی عمل انجام دو تو ادھر پانی بہا دو۔ روح انسان کی اس طریقے سے، ہاں یہ بھی کر سکتے ہو کہ تم لغویات میں مبتلا رہو، یہ ہزاروں ایکڑ زمین بنجر رہے گی، بنجر رہے گی تو ادھر کیڑے پیدا ہوں گے، بچھو پیدا ہوں گے، سانپ ہوں گے، وحشی درندے ادھر آ جائیں گے، اور تم نے پھر ایک وقت میں صرف اسی بنجر زمین کے اندر رہنا ہے۔ تم نے زمین آباد کیا تو آباد رہو گے، برباد کیا تو برباد زمین کے ساتھ رہو گے۔ انسانی نفس اسی طرح ہے، لہذا ہم جو عمل انجام دیتے ہیں نفس کے اندر یا اپنے ظاہری جسم سے، وہ ہماری روح کے اندر ایک چیز برپا کر دیتی ہے، یعنی ہماری روح کے ہزاروں ایکڑ زمین کے اوپر چیزوں کو برپا کرتی ہے۔ مثلا نماز ہے، ظاہر نماز کا میں عمل انجام دے رہا ہوں، ختم ہو گیا، لیکن ختم نہیں ہوا، وہ روح کے اوپر، روح کے اندر ایک بہت خوبصورت وادی بنا گیا۔ اچھا صبر ہے، صبر اس دنیا میں ہم نے حاصل کیا، صبر کر کے اس دنیا سے تو رخصت ہو گئے، لیکن یہ جو صبر کی قوت تھی اس نے روح کے اندر ایک بڑے خوبصورت مانوس میرے رفقا پیدا کر دیے جن سے میری زندگی ہمیشہ آباد ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر میں غیبت، تہمت، دشمنی کرنے والا ہوں، مختلف طرح کی دشمنی ہے اس دنیا کے اندر، مثلا دین سے دشمنی بہت ہی خطرناک چیز ہے، بہت ہی خطرناک۔ جیسے کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا، پوری حکومتی مشینری نے کام کیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں اس دور کے آج کے ٹائٹل کو لے کے اس دور کا موازنہ کریں، فوج نے ان کے اوپر حملہ کیا، جو ریاست کا بادشاہ یا صدر تھا اس نے آرڈر جاری کیے، جج ہیں انہوں نے سزا سنائی، پورا معاشرہ مشینری حرکت کی، لیکن کیا انجام ہوا اس کا؟ دین سے انہوں نے دشمنی کی۔ دین دشمنی کی چیز نہیں ہے، دین اپنے اوپر غالب کرنے کی چیز ہے۔ بہرحال جس نے دین سے دشمنی کی اب وہ کیا دیکھے گا؟ وہ ایک وادی میں ہے، اب ہمیں اپنا یہ جسم نظر آئے گا، وادی میں ہے تو ادھر اچانک بچھوؤں کے اندر گر گیا، پاؤں پھسلا اور پورے بدن کے اوپر بچھو اور ہر جگہ ڈس رہے ہیں اور تکلیف سے چیخیں مار رہا ہے، وہ نکلنے لگتا ہے، اس سے بھاگ رہا ہے، اس کے باوجود وہ جگہ ختم نہیں ہو رہی۔ پھر ایک وقت آتا ہے اچانک وہ جگہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن اب جب آیا تو صحرا ہی صحرا ہے، پانی کی اسے پیاس اور شدت پیاس کی وجہ سے ہلکان ہو رہا ہے، اور اوپر سے تپتا ہوا ایک سورج اپنی شعائیں پھینک رہا ہے اور نڈھال ہو کے پسینوں سے شرابور ہو کے بار بار زمین کے اوپر گر رہا ہے اور موت کی دعائیں کر رہا ہے کہ ان تلخیوں سے نکلے، لیکن وہ چل چل کے گھٹنوں کے بل کبھی چل رہا ہے، کبھی پاؤں کے بل چل رہا ہے، چل چل کے اس کی وہ وادی نہیں ختم ہو رہی۔ اب اچانک پھر وہ اس سے نکل آتا ہے کئی سالوں کے بعد، اب ایک اور جگہ دلدل میں پھنس جاتا ہے، وہ دلدل میں ایک ہاتھ مارتا ہے، دوسرا ہاتھ مارتا ہے، اوپر سے مثلا اس کے سر کے اوپر آ کے کوئی پرندے نوچ رہے ہیں، ادھر سے بڑی مشکل سے نکلتا ہے تو پانی کے ذخیرے میں آتا ہے، ابھی خوش ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ مگرمچھ اس کو ایک ٹانگ کھینچ رہا ہے، دوسری ایک ٹانگ کھینچ رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو اس دنیا میں برے اعمال انجام دیے۔ اچھے اعمال انجام دیں، وہ دیکھے گا کہ جا رہے ہیں، اچانک اسے بڑی خوبصورت نوجوان اس کے پاس آیا کہ وہ اس کے جوانی سے متاثر ہو کے چاہتا تھا کئی گھنٹے اس سے باتیں کرے، وہ بھی اسے باتیں کرنے کے لیے ساتھ بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک بہترین غذا اچھی سی لے کے کوئی آ گیا، بہترین موسم، بہترین فضا۔ اسی اثنا میں اچانک ہی چلتے چلتے ایک اور وادی میں پہنچتے ہیں، اس وادی میں ایک اور منظر دیکھتے ہیں، پھر نیند کا غلبہ آتا ہے، بہترین کمرہ اور بہترین بستر موجود ہوتا ہے، اچانک اندھیرا آتا ہے، اندھیرے میں فوراً روشنائیاں پھیل جاتی ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ ممکن ہے یہ نماز وہ رفیق بن جائے، یہ صبر وہ روشنی بن رہا ہے، یہ جو اس نے سختی کاٹی تھی فقر کی، یہ فقر کی سختی ادھر ایک حسین و جمیل اس کے لیے وادی بنا رہی ہے۔ یہ احادیث کا مضمون ہے۔ اسی طریقے سے یہ زندگی ہماری اس دنیا میں چل رہی ہے، لہذا اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے رہنے کے لیے نہیں، جانے کے لیے خلق کیا ہے، اور نعمت اور مصیبت دونوں ہی آزمائش ہیں، دونوں ہی آزمائش ہیں۔ اس آزمائش سے کیسے نکلنا ہے یہ اس نے
اسی دین اور دینی موقف اور عمل کے ذریعے سے اس نے خود حاصل کرنا۔ ہاں ایسا ایک اور تیسری منظر کشی بھی میں مختصر سی کر دوں، کیونکہ احادیث پڑھنے کی فرصت آج ہمیں نہیں ملی، لیکن یہ احادیث کے مضامین سے ہی میں آپ کی خدمت میں نتائج ذکر کر رہا ہوں۔ مثلا ایک شخص کچھ گناہ گار ہے، مثلا ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں سنا دیتا ہوں، پہلے بھی سنایا۔ ایک عالم جو ان کے پاس افراد ملنے آیا کرتے تھے، تو وہ عالم جو ہیں وہ بعض افراد سے بڑے ملنسار ہو کے کھڑے ہو کے ملتے تھے۔ تو اسی اثنا میں ایک بیچارہ غریب بھی آیا، فقیر تھا، پسینے سے شرابور بھی تھا، وہ آیا تو انہوں نے صرف اس کے سامنے ہاتھ آگے کر دیے۔ اب جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کے ایک صالح اور پاکیزہ شاگرد نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی وادی میں پھنسے ہوئے ہیں، یعنی ان کے سارے اعمال اچھے ہیں لیکن اس وادی سے نکل جائیں تو اچھے ہیں۔ یعنی یہ جو میں ایئرپورٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں گرمی کے اندر، لائٹ بھی گئی ہوئی ہے، ادھر سے میں اٹھ کے ہوائی جہاز میں جاؤں اور ہوائی جہاز بھی جو ہے وہ مثلا مشکلات کا سبب بن رہا ہے، میں پھر اپنے وطن میں پہنچوں تو وہاں پہ میرے لیے آسانی ہے۔ بہرحال اس صالح شخص نے بھی خواب میں دیکھا کہ اس کا استاد یا وہ عالم وہ بہت مشکل میں ہے، اور مشکل بھی کیا ہے کہ 2 افراد آئے اس کے پاس، یعنی مشکل یہ تھی کہ انتہائی اسے شدید پیاس لگ رہی تھی اور دھوپ کی شدت سے وہ ہلکان ہو رہا تھا، اور بنجر پہاڑی کے اوپر چڑھ چڑھ کے ایک پہاڑی کے چوٹی طے کر کے دوسرے میں جاتا کہ اب سفر ختم ہوگا، پھر ایک اور شروع ہو جاتا، پھر بنجر میدان شروع ہو جاتے، اصلاً اس کا سفر ہی نہیں ختم ہو رہا، تھکاوٹ سے چور چور ہو چکا ہے۔ تو 2 افراد اچانک آئے، انہوں نے کہا کہ آزاد ہونا چاہتے ادھر سے، اس نے کہا کہ کوئی میرا حل کرو، میں ادھر سے آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ کہا کہ اس فلاں مومن کا حق ادا کر دو تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، ادھر سے لے جائیں گے۔ تو اس نے کہا اس کا حق کیا ہے؟ کہا کہ وہ جو تم نے عمل انجام دیا تھا اس کے ساتھ، اسے دل آزاری اس کی ہوئی، یہ اس دل آزاری کا نتیجہ ہے کہ جو تم نے اس کی ہے۔ تو پریشان کہا کہ اب تو میں اس دنیا میں نہیں ہوں، کیسے دل آزاری کروں، اس کی پوری کروں، یعنی اس کا جبران کیسے کروں؟ اس نے کہا کہ اپنے فلاں فلاں اعمال اسے دے دو۔ کہا کہ جو اعمال لینے ہیں لے لو۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ والے اعمال وہ، اب اس نے کہا میں پوچھ کے آؤں گا اگلے دن۔ بہرحال اگلے دن وہ پھر اس کے پاس آئے تو اس نے کہا کہ یہ اعمال وہ کہہ رہا ہے۔ کہا کہ اگر یہ اعمال لے جاؤ تو میرے پاس کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا بہرحال یہی معاملہ ہے، پھر غائب ہو گئے۔ اب کئی دنوں کا انتظار ہے اور اسی مشقت میں ہے، پھر اچانک ظاہر ہوا۔ اس نے کہا یار جو لینا لے جاؤ، اس جگہ سے تو مجھے نجات دو۔ تو پھر اس صالح شاگرد نے اس سے جا کے معذرت خواہی کی اور اس نے جا کے معاف کیا، تب اچانک ہی وہ اس وادی سے نکل آیا، بالکل اسی طرح کے بادلوں میں جیسے جہاز پھنس جاتا ہے، تو پھر ایسے جہاز میں افراد کی حالت ہوتی ہے، اچانک اس سے باہر آتا ہے، پرسکون ماحول ہو جاتا ہے۔ تو وہ بھی پھر اس وادی سے باہر آ گیا، یعنی سمجھے کہ بچھوؤں کی وادی میں ایک مدت پھنسے رہے، پھر اچانک کوئی ہاتھ آیا اور نکال کے لے گیا۔ یا مثلا امام حسین علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا یہ تو میرا شیعہ ہے، وہاں سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے آگے لے گئے، لیکن وہ ایک وقت گناہوں کا جو اس نے کاٹا وہ اس کے لیے بہت ہی تلخ تھا۔ اس کے اوپر ہمارے پاس کئی روایات موجود ہیں کہ ان کے وقت نہیں ہے ابھی ہمارے پاس پڑھنے کا، اس کے اوپر اختتام کرتے ہیں، اور اختتام میں 1-2 جملات امام حسین علیہ السلام کے مصائب کے آپ کی خدمت میں عرض کیے جاتے ہیں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، محرم الحرام کے ایام ہیں، مصائب امام حسین علیہ السلام اور اس کی حرارت سے تمام مومنین کے قلوب غمزدہ اور غم و اندوہ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ مصیبت امام حسین علیہ السلام ایسی مصیبت ہے کہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ ان کی گود میں، ان کے ہاتھ میں امام حسین علیہ السلام تھے، کہ امام حسین علیہ السلام کی اس غربت اور اس شہادت کی خبر سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونچی اونچی آواز میں گریہ کرنے لگ گئے۔ زندگی میں جس کی شہادت کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تڑپا دے تو اس کی شہادت کے بعد اس ہستی کا کیا حال ہوگا۔ لہذا گریہ امام حسین علیہ السلام پہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مصیبت امام حسین علیہ السلام سن کے غم و اندوہ میں چلے جانا اور رونے کی شکل بنانا یا گریہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے سنا تو انہوں نے آہ بھری گریہ کیا۔ جنگ صفین کے لیے امام علی علیہ السلام جا رہے تھے، کربلا سے گزرے
تو وہاں پہ ٹھہر گئے اور ادھر امام حسین علیہ السلام کو یاد فرمایا اور اس قدر گریہ کیا اونچی آواز میں کہ اطراف کے اصحاب بھی رونے لگے، اور وہاں پہ جو زمین کے اوپر پتھر پڑے ہوئے تھے وہ بھی امام علی علیہ السلام کے آنسوؤں سے بھیگ گئے اور تر ہو گئے۔ ایسا امام حسین علیہ السلام کی مصیبت، ان کی زندگی میں بھی یہ ہستیاں ان کی مصیبت کو یاد کر کے گریہ کرتی تھیں۔ پھر وہ گریہ آہوزاری کیسی ہوگی کہ جس نے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو کہ کربلا میں بعض ایسے افراد موجود تھے کہ جنہوں نے ایک ایک منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان میں سے ایک نمایاں ترین ہستی امام سجاد علیہ السلام ہے کہ امام سجاد علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ روایات میں وارد ہوا ہے کہ 40 سال امام حسین علیہ السلام کے اوپر گریہ کرتے رہے کہ ان کا غلام جب ان کے سامنے کھانا لا کے رکھتا تو امام سجاد علیہ السلام اس کھانے کو دیکھ کے امام حسین علیہ السلام کو یاد فرماتے اور کہتے کہ میرے بابا کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، میرے بابا کو اشقیاء نے، ظالموں نے اس طریقے سے شہید کیا ہے کہ جس طرح ایک جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ 40 سال گریہ کرتے رہے۔ کسی نے آ کے امام سجاد علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یا مولا یا آقا آپ کیوں اس قدر گریہ کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ تم نے یعقوب علیہ السلام کو نہیں دیکھا کہ ان کا ایک فرزند غائب تھا، ایک فرزند ان کی نگاہوں سے دور ہوا، یوسف علیہ السلام۔ انہوں نے اتنا گریہ کیا کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، جبکہ وہ ان کا فرزند زندہ تھا۔ اور میرے سامنے تو بنی ہاشم کے 18 فرزندان، 18 کڑیل جوان شہید کیے گئے، تو تم کہتے ہو کہ میں گریہ نہ کروں۔ امام سجاد علیہ السلام نے خیموں کے اندر اور میدان کے اندر جو مظالم دیکھے، اس درد اور تکلیف کا احساس ساری عمر ان کے ہمراہ رہا۔ انہوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ کس طرح سے اصحاب امام حسین علیہ السلام کٹ کے شہید ہوتے رہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے پھر یہ منظر بھی دیکھا کہ بنی ہاشم تک یہ لوگ پہنچ گئے اور ان کے جوانوں کو کس برے طریقے سے انہوں نے شہید کیا۔ علی اصغر کی شہادت کو بھی دیکھا، جناب قاسم کی شہادت کو بھی دیکھا، حضرت عباس علیہ السلام کے کٹے ہوئے بازوؤں کو بھی دیکھا، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے الوداع کہا، اور اس الوداع کہتے کہتے امام سجاد علیہ السلام اس بیماری کی حالت میں اٹھ کے باہر آئے اور امام حسین کے حکم سے واپس چلے گئے، لیکن شہادت کے اس منظر کو کبھی بھلا نہ سکے۔ پھر جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو جناب زینب سلام اللہ کی اس فریاد کو بھی انہوں نے سنا کہ جو انہوں نے حزین اور غمگین ایسی آواز میں جناب زینب نے اس منظر کو دیکھ کے فریاد کی کہ جو کتابوں میں وارد ہوا ہے کہ جناب زینب نے فرمایا یا محمدہ صلی علیک ملائکۃ السماء، کہ محمد آپ پہ آسمان کے فرشتوں کا درود ہو، ھذا الحسین مرمل الدماء، یہ وہ حسین ہے کہ جو خون میں لپٹے ہوئے ہیں، مقطع الاعضاء، جن کے اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے، وبناتک سبایا، اور ان کی آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے۔ اس آواز نے جناب امام سجاد علیہ السلام کے دل کو چیر کے رکھ دیا۔ لیکن یہ وہ مصائب تھے کہ جن کے اوپر صبر کیا۔ ایک وہ مورد آیا کہ جو قیدی کی صورت میں جب لے کے جائے گئے، اس کو بھی جب انہوں نے گزار دیا تو وہ پھر مورد آیا کہ جس کو امام سجاد علیہ السلام ہمیشہ ہی یاد کر کے گریہ کرتے رہے کہ دربار میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور ان کی بیٹیوں کو لایا گیا اور سامنے شرابی اور کبابی بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک نے کنیز کے حوالے سے یہ ادعا کیا اور مطالبہ کیا کہ اس کو میری کنیزی میں دیا جائے، تو یہ وہ وقت تھا کہ امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا جاتا تھا کہ اس پورے کے پورے سفر میں سب سے سخت ترین حالات آپ پہ کون سے طاری ہوئے؟ تو امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الشام الشام الشام۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد وآل محمد، علی لعنت اللہ علی القوم الکاذبین۔ خداوند متعال بحق محمد وآل محمد ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں روز قیامت امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔